بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، ریاست بہار، ریاست مہاراشٹرا، ریاست دہلی و ریاست راجستھان کے صدور نو منتخب بہار اسمبلی کے اراکین اسمبلی، نو منتخب مہاراشٹرا کے مختلف اضلاع کے اراکین بلدیہ، ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے منتخب ہونے والے نو منتخب اراکین بلدیہ، میں اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی 68 سالہ تقریب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب اور شہر حیدرآباد کہ غیور مسلمانوں کی جانب سے مہاراشٹرا کے نو منتخب اراکین بلدیہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تو میں اپنی جانب اور حیدرآباد کے مسلمانوں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے تلنگانہ کہ بلدی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مجلس کے اراکین بلدیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں اپنی جانب وہ شہر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی جانب سے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہار کی اسمبلی میں انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی پر بھی ان سارے 5 اراکین اسمبلی کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کہ ہمارے اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر گپتا صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آج کے اس جشن میں شریک ہوئے اور اپنا قیمتی وقت نکالا۔ دنیا آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے ذکر و تذکروں کو ضرور کر رہی ہے، تو صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے کئی صحافی اپنے قلم کی جنبش کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے ہوئے قدم اور ان کی کامیابی کی تعریف کو لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی آواز
ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، اور وہ ہندوستان کا پچھڑا ہوا، کمزور، ناانصافی اور مظالم کا شکار ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت سے تعلق رکھنے والا مسلمان، جو سب سے مایوس ہونے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین پر اپنی ایک امید اور آس لگائے دیکھ رہا ہے، ان مسلمانوں تک بھی یہ کہنا چاہوں گا، اور یہاں پر اس سہ نشین پر بیٹھے ہوئے 9 منتخب اراکین بلدیہ مختلف ریاستوں کے صدور سے کہوں گا کہ وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ مستقبل میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی 68 سالہ تاریخ کا جشن ہم جو منانے کے لیے آج یہاں پر جمع ہے، تو ان کے لیے وہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنی جماعت کے تاریخ سے بھی واقف ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی راتوں رات نہیں بنی۔ مجلس اتحاد المسلمین کہ یہ اسٹیج جو آج سجے سجائے اتنے لوگوں کے ساتھ میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ کوئی راتوں رات یا کوئی مہینوں یا سال کی محنت نہیں، ارے ہماری تاریخ ہے۔ آج دنیا و ہندوستان اس بات کو دیکھ رہا ہے، اس بات کو جھیل رہا ہے، اور مصیبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، کہیں حجاب کے نام پہ، تو کہیں بیف کے نام پہ، تو کہیں عزا کے نام پہ، تو کہیں لو جہاد کے نام پر تشدد کا شکار ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی سنا مجھ سے بیشتر مقرر کو کہ مسلمانوں کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا۔ ارے آج جو ظلم و ستم ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سرزمین دکن سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے آج سے قریب 80 سال پہلے ان ساری مصیبتوں، ان ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے، اور یاد دلانا چاہتا ہوں، کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں سنا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ سرزمین دکن کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سرزمین دکن کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنی ساتھ اپنے خبر میں لے جاؤں گا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھو کہ سرزمین دکن کا کوئی کنواں ایسا نہیں بچا تھا جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوا تھا، لال نہیں ہوا تھا، بولیوں میں پانی کم تھا، مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں تھیں۔ ہمارا تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے لہلاتے ہوئے کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی تھی، ہمارے سر کی ٹوپیوں کو انگلیوں پہ اچھالا جاتا تھا، ہمارے داڑھیوں کو کاٹا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا۔ ایسے اس دور میں جہاں پہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، 1.5 لاکھ، کوئی 5,000 10,000 25,000 نہیں، 1.5 لاکھ کی تعداد میں
لٹنے والے غیور مسلمانوں نے سب کچھ لٹایا، اپنی عزت لٹائی، اپنی عصمت لٹائی، اپنا تخت لٹایا، اپنا تاج لٹایا، اپنے گھروں کو جلتا ہوا برداشت کیا، لیکن ان مسلمانوں نے اپنی دعاؤں سے اگر سجایا ہے تو اس مجلس سے اتحاد المسلمین کو سجایا۔ یہ مجلس یوں ہی نہیں بنی، مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے۔ آپ بتاؤ کہ کوئی قوم 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ لٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ تباہ ہونے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ منصب چلا گیا، جاگیر چلے گئی، انعام چلا گیا، تخت چلا گیا، تاج چلا گیا، حکمرانی چلے گئی، اس کے بعد بھی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کہ احیاء کا دن ہے 2 مارچ، لیکن ہم آج احیاء مجلس کا جشن منا رہے ہیں آگے بڑھا کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مارچ کو رمضان کا مہینہ ہوگا اور ہم اپنے اس جشن کے حصے میں آپ کی کامیابی کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یہ تقریب، اس جشن، اس جلسے کا اہتمام کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیاء ہوا 2 مارچ کو، تو حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جو 2 مارچ کو پسل منڈے کے علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر مولانا عبد الواحد اویسی، جنہوں نے مجلس کا احیاء کیا تھا، اپنے باغ میں جلسہ کیا۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لوگ اپنے ساتھ اپنی چادر لے کر آئے، کوئی شطرنجی لے کے آیا، کوئی پانی لے کر آیا، کوئی جھاڑو لے کر آیا، اور وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا اعلان ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کہ عاملہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، لیکن حکومت کے پریشر اور حکومت کے دباؤ میں مجلس کے جو عاملہ تھے اور مجلس کے اراکین شورا ہوتے ہیں، اراکین شورا صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ طے ہوا تھا اس جلسے میں صدر کا انتخاب کریں گے شورا، لیکن سارے کے سارے شورا کے اراکین کو پولیس نے ڈرا کر دھمکا کر غائب کر دیا تھا۔ تو مولانا عبد الواحد اویسی ایڈوکیٹ علیہ رحمہ نے اس جلسے میں کہا کہ آج شورا نہیں ہے، میں عوام سے اور حیدرآباد کے مسلمانوں سے منظوری لینا چاہتا ہوں، کیا تم کو میری صدارت قبول ہے؟ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے حیدرآباد کی عوام نے فخر ملت عبد الواحد اویسی کو صدر مجلس منتخب کیا۔ وہاں سے شروع ہوا، جلسہ ہوا، لوگ چلے گئے۔ رات کے 2 بجے عبد الواحد اویسی کے گھر کو پوری پولیس گھیر لیتی ہے، گھر کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، پانی کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور عبد الواحد اویسی کو ان کے گھر سے صبح فجر کے وقت گرفتار کیا جاتا ہے
اور حیدرآباد کی جیل چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جیل میں ارے میں بھی 5 مرتبہ جیل گیا, لیکن عبد الواحد اویسی جس جیل میں تھے, جس کمرے میں تھے, تو 5.5 فیٹ کا کمرہ تھا, ادھر سے بھی 3.5 فیٹ کا, اسی میں پیشاب, اسی میں اجابت, اسی میں نانا دھونا, اسی میں سونا. 1 سال تک جیل میں رہے, نظر بند رہے, قید رہے, گھر میں لائٹ نہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں. سالار ملت کہتے تھے کہ میں بولی سے جا کے پانی لاتا تھا, تو جب لاتا تھا اپنے مونے پہ رکھتا تھا تو یہاں پہ گٹھے آ گئے تھے پانی لاتے لاتے. لیکن حکومت ہند اور اس وقت کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو بار بار اپنے قاصدوں کے ذریعے یہی پیغام بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ عبد الواحد اویسی سے کہہ دو کہ وہ کاغذ پہ لکھ کر دے دے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو ہم ان کو فوراً رہا کر دیتے ہیں جیل سے. عبد الواحد اویسی جب جیل میں گئے تو جاتے جاتے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بناتے ہیں. ابھی میں نے سنا ہے علی گڑھ کے ایک سابقہ طالب علم کو کچھ سناتے ہوئے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اپنی وکالت کے کورس میں علی گڑھ میں داخلہ لے کر علی گڑھ روانہ ہو رہے تھے. باپ گرفتار ہوئے تو باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس کا صدر کارگزار بنا کر جیل میں گئے, تو اس بیٹے کا علی گڑھ کو جانا بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنے باپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نکل گیا. یہ تاریخ ہے مجلس کی, یہ تاریخ ہے مجلس کی. اور جب مجلس کے مرحوم صدر مولوی عبد الواحد اویسی مشہور وکیل تھے حیدرآباد کے, محمد علی جینا کے خلاف بھی مقدمہ لڑا تھا, اور الحمدللہ حیدرآباد کی تاریخ ہے کہ مجلس کے مرحوم صدر عبد الواحد اویسی نے ایک مقدمے میں جینا کو بھی ہرایا تھا. تو نظام دکن نے اپنے پٹ پہ ایسے مار کے کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے جو جینا کو شکست دے سکے. ہم اس جماعت کے مرحوم صدر کی بات کر رہے ہیں جس کی وکالت اتنے عروج پر تھی کہ حیدرآباد کے کورٹ میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی, پٹ بھی اویسی صاحب کی. یہ عالم تھا. وہاں سے شروع ہوا. 1 سال تک جیل میں کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا, برستے ہوئے بادل کے تھپیڑوں کو برداشت کیا, تو چلچلاتی ہوئی گرمی کی تپش کو برداشت کیا, اور بار بار نہرو کے قاصد آتے, کاغذ دیتے اور کہتے کہ دستخط کر دو, لکھ دو اور کہہ دو کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. تو عبد الواحد اویسی نے کہا تم مجھے 11 مہینے کیا 11 سال جیل میں رکھ لو, لیکن میں میرے قوم کو, مسلمانوں کو زندہ لاش بننے نہیں دوں گا. مجلس سیاست میں حصہ لے گی, ضرور لے گی اور برابر لے گی. وہ عزم تھا, وہ حوصلہ تھا, وہ جنون تھا, وہ ایمان تھا کہ آج آپ کو, ہم کو مجلس اتحاد المسلمین نصیب ہوئی. وہ حوصلہ, وہ جنون تھا, وہ ایمان تھا کہ آج
ہم کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شکل میں ایک بے باک قیادت نصیب ہوئی. اگر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ ایمان، وہ اخلاص، وہ جذبہ نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ ہوتا. جیل سے رہا ہوئے، جیل سے رہا ہونے کے بعد جب مجلس کے جلسے شروع ہوئے، سنو سننے والوں، مجلس کے جلسے میں کوئی لائٹ بھی نہیں دیتا تھا. مجلس کے جلسوں میں کوئی اسٹیج پہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کہ آپریشن پولو اور پولیس سیکشن کے بعد میں مسلمانوں کے سروں پر صرف خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے. باپ تقریر کرتا تو بیٹا سامعین میں بیٹھتا، بیٹا تقریر کرتا تو باپ سامعین میں بیٹھتے. لوگ اپنے گھروں کے ونڈوز، کھڑکیاں اور تنبیوں میں سے جھانک کر دیکھتے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے کہ نکل کر آئے اور جلسے میں بیٹھے. یہ عالم تھا. ارے یہ دارالسلام جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ دارالسلام کب ملا؟ 1975 میں ملا، 1970s میں ملا. 1975 میں فخر ملت کا انتقال ہوا. ہمارا دفتر بھی نہیں تھا، بیٹھنے کو ایک کرسی بھی نہیں تھی، ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن عزم تھا، ہمت تھی، جنون تھا، ارادہ تھا، اخلاص تھا. ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنی قوم کے دلوں میں رہنے والی اس مایوسی کو دور کرنے کا ارادہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی. مجلس قائم ہوئی، مجلس انتخابات میں حصہ لی، بلدی انتخابات لڑی. آپ لوگ کارپوریٹرز ہیں یہاں پر. آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا انتخاب مجلس نے بلدیہ کا ہی لڑا تھا. اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سب سے پہلے کارپوریٹر ہی بنے. کارپوریٹر بنے، ایم ایل اے بنے. ایک حلقے سے ایم ایل اے جیتے تو وہ حلقہ چھوڑے دوسرے سے لڑے، دوسرے سے جیتے تو دو چھوڑے تیسرے سے لڑے، تیسرا چھوڑے چوتھے سے لڑے. ارے آج 7 ایم ایل اے ہیں مجلس کے تلنگانہ کی اسمبلی میں. ارے یہ سالار ملت کی قربانیوں کا، ان کے جوتیوں کا طوفان ہے کہ ہمیں ملے بن کر آئے. اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. وہ غریب غیور مسلمان جس نے سالار کا اور فخر ملت کا ساتھ دیا، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تو ان سب کے خبروں کو نور سے بھر دے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جس میں احمد پاشا خادری صاحب جو ہمارے معتمد ہیں، وہ بھی میں نے پڑھا ان کو، ان کے بارے میں انٹرویو دیکھا کہ عبد الواحد اویسی، سلطان صلاح الدین اویسی، وہ اسد الدین اویسی، وہ اکبر الدین اویسی، 3 نسل کو دیکھا. نہیں معاف کرنا، ہمارے بعد کی ہمارے بچوں کو بھی احمد پاشا خادری نے 4 نسلوں کو دیکھا ہے. اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. ارے ہم 15 برس 20 برس تک اس دارالسلام کا مقدمہ لڑے، گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف.
گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف فائر بریگیڈ کا آفس تھا یہاں پہ، مقدمہ لڑے عبد الواحد اویسی، وکیل تھے پیشے سے، اور دارالسلام کا مقدمہ جیتے، اور دارالسلام ملنے کے بعد وہ وہاں جہاں پردے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، اس راستے میں جانماز بٹھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی وہ احمد پاشا حاضری ہیں۔ یہ لوگ تھے۔ دارالسلام ملا تو یہاں آپ کے پیچھے کچھ ملگیاں بنائے تھے، اس کو کرائے پہ دیا۔ دارالسلام کا احیا ہوا تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، سنو میری بات کو، مجلس کا جب احیا ہوا تو فخر ملت نے کچھ نعرے دیے تھے۔ سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ سب سے پہلا نعرہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں تابع دستور ہو کر اپنی جدوجہد کو کرے گی۔ دستور کے تابع بنایا جماعت کو، ہندوستان کے دستور کے تابع لایا، اور اس کے بعد سب سے پہلا نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ کلمے کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو منظم کریں گے، متحد کریں گے۔ سب سے پہلا نعرہ۔ دوسرا نعرہ، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ، مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اور چوتھا نعرہ کہ مجلس سیاست میں حصہ لے گی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، اور آج آپ اور ہم جس دارالسلام میں کھڑے ہیں، بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا صدر دفتر ہے، وہاں پہ سیاسی جماعت کا دفتر ہے، لیکن یہ صرف سیاست کا مرکز یا دفتر نہیں، بلکہ مسلمانوں کے تعلیمی درسگاہوں کا بھی مرکز ہے۔ ایک جگہ سیاسی دفتر ہے تو یہ بلڈنگ کالج آف آرکیٹیکچر کی ہے، یہ بلڈنگ کالج آف فارمیسی کی ہے، بی فارما، ایم فارم، فارما ڈی کی ہے، اور اس کے بازو ایم بی اے کی ہے، اس کے بازو ایم سی اے کی ہے، اور پھر ہاسپٹل مینجمنٹ کا ہے، اور وہاں پر جو بڑی عمارت ہے وہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے مرکز۔ تعلیمی درسگاہ کا مرکز بنایا، دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے کیا کیا ہم نے معلوم آپ کو؟ وہ وہاں، وہ سامنے وہ سفید عمارت دکھ رہی ہے، وہ اس عمارت میں ایک سکول کا آغاز کیا تھا عبد الواحد اویسی نے۔ وہاں پر، وہاں سکول، اور اس سکول کی پرنسپل کون تھی معلوم آپ کو؟ آپ کو سن کے آپ شاید ہنسیں گے بھی۔ آپ لوگوں نے مشہور اداکارہ کا نام سنا ہوگا، فراناز و تبسم تبو کا۔ ہاں، فراناز و تبو تبسم کبھی اسی دارالسلام میں کھیلا کرتی تھی، کودتی تھی۔ ان کی والدہ وہ اسکول کی پرنسپل ہوا کرتی تھی، نانی ان کی نانی۔ تو مجلس نے یہ کام کیا، وہاں پہ اسکول، اور یہاں پہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک بلڈنگ مخدوش ہو گئی تھی، اس کو گرایا، وہاں پہ آئی ٹی آئی کا سینٹر ہم نے بنایا تھا۔
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वहां पे। और आज हमारा यह दफ्तर है, ये तालीमी इदारे हैं। अगर वक्त है तो जाकर देखो ओवैसी हॉस्पिटल के हुस्न को, ओवैसी हॉस्पिटल की बुलंदी को, ओवैसी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इक्विपमेंट को। 1200 बिस्तर का दवाखाना आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मेडिकल कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है, सुपर स्पेशलिटीज है। और फिर एक नहीं, एक और दवाखाना है चार मीनार के दामन में, 2000 बिस्तर का दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल। रोजाना सिर्फ ओपीज जो है वो 4500 का आउट पेशेंट है हमारे दोनों दवाखानों के। नॉर्मल डिलीवरी फ्री, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री, विद लेंस विद स्पेक्स, और जनरल वार्ड फ्री है 3 टाइम के खाने के साथ। अरे बताओ, जिस जमात के पास एक कागज का टुकड़ा और टूटा कलम नहीं था, वो जमात के पास आज करोड़ों के असासे हैं। तो इन असासों का मालिक असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, यह असासों का मालिक मुसलमान है और आप हैं, और आपकी अमानत है। इन अमानत की हिफाजत करने वाले चपरासियों, वो चौकीदारों, वो मुहाफिजों का नाम असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये हमारी मिल्कियत नहीं। फख्र मिल्लत के बाद सालार को नहीं मिला, सालार के बाद असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं मिला, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद भी हमारी औलाद को नहीं मिलेगा। ये कौम की अमानत है, मिल्लत के असासे हैं, अल्लाह इसका मालिक है और अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है इसकी हिफाजत करने के लिए। मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। हैदराबाद का मुसलमान इसका मालिक है, और अब हिंदुस्तान का हर मुसलमान भी इसका मालिक है। महाराष्ट्र का मुसलमान भी मालिक है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी मालिक है, दिल्ली का मुसलमान भी है। यह तुम्हारी मिल्कियत है, यह तुम्हारी अमानत है जिसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। जब तक मालिक कहेगा हिफाजत कर, तो ये चपरासियां, ये चौकीदारा हिफाजत करते रहेंगे। मालिक कहेगा हट जा, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम हट जाएंगे। ये आपकी अमानत है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अब नहीं है दुनिया में। कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, वो लीडर असद साहब जब लंदन में थे, बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैं अपने वालिद के साथ रहता था। वो दारुस्सलाम को आए थे, इन्हीं सीढ़ियों पर, वहां पे सीढ़ियां हैं। सालार ने मुझसे कहा, मियां ले जाओ इनको ओवैसी हॉस्पिटल बताओ, इनको असरा बताओ, इनको ये कॉलेजेस बताओ, मेरिटोरियस स्टूडेंट से मुलाकात करवाओ, हमारे इक्विपमेंट बताओ, हमारा ट्रीटमेंट कैसा हो रहा बताओ। सब देखे सुबह से दोपहर तक। 1:30 बजे दारुस्सलाम आए, सालार से मुलाकात हुई,
مل لیے, مل کر جا رہے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نوجوان تھا, بہت نوجوانی تھی, جوش تھا, جنون تھا, عجیب غصہ تھا. اس سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, کشمیر کے تھے, انہوں نے کہا اکبر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد مسائل مصیبتوں کے شکار ہندوستان کے دو حصے کے لوگ ہوئے, ایک کشمیر, دوسرا حیدرآباد. کشمیر میں ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں, ہم آج بھی تباہ ہیں, برباد ہیں, ہم حق سے محروم ہیں, ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان سے کہا معاف کرنا, دیکھیے میں سیدھی سیدھی کھری بات کرنے کا عادی ہوں, شاید میری بات بری دکھے گی آپ کو. تو بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے کہا نہیں اکبر صاحب آپ بولو, میں سننا چاہتا ہوں, بولو میں سننا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا سنیے میں سناتا ہوں, یہی دارالسلام کی سیڑھیاں تھی. میں نے ان سے کہا ہم تخت کو لٹائے ہنستے رہے, تاج کو لٹائے مسکراتے رہے, عزت کو لٹائے ہم ہنستے رہے, عصمت کو لٹائے تو آنسو نہیں بہائے. ہم نے بستیوں کو جلایا تو کبھی ماتم نہیں کیا, چھاتیاں کٹی تو ہم نے غصے کا اظہار نہیں کیا, ہماری داڑیاں کٹی, ہمارے سر کی ٹوپیاں اچھلی, لیکن ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ہم نے تخت کو لٹایا, تاج کو لٹایا, عصمت کو لٹایا, آبرو کو لٹایا, گھر کو لٹایا, سب کچھ لٹایا, اس لیے کہ ہماری نظر میں تخت و تاج, عزت و عصمت, آبرو و محلات سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ ہمارا ایمان تھا. ہم نے تخت لٹایا, ایمان کو بچایا, تاج لٹایا, ایمان کو بچایا, عصمت کو لٹایا, ایمان کو بچایا, آبرو کو لٹایا, ایمان کو بچایا, چھاتیوں کو کٹوا دیا, ایمان کو بچایا, داڑیوں کو کٹتا ہوا دیکھا, ہم نے ایمان کو بچا لیا, منصب کو جاتے ہوئے دیکھا, ایمان کو بچا لیا. یاد رکھو ان قربانیوں کے بعد میں ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اے یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں, ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے, ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے, اس ایمان کی حفاظت کرو. میں نے تو سمجھا دیا ہے, اگر تم اپنی عہدے, اپنے رتبے اور اپنے مقام کے ساتھ بے ایمانی کرو گے, جماعت کے ساتھ بے ایمانی کرو گے, تو میدان حشر میں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی, تمہارے دامن کو پکڑ لوں گا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی امانت ان کے حوالے ہے. خدا را سمجھ لو, یہ منصب, یہ عہدہ, یہ کرسی اللہ کی بہت بڑی دین ہے. اس دین کی قدر کرو, جماعت سے وفاداری کرو. یہ جماعت یوں ہی نہیں بنی, لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے, بولا ہے. کئی لوگ بولتے ہیں ہمارا خون دے دیں گے, پسینہ دے دیں گے, دولت دے دیں گے. اے یہاں پہ بیٹھے میرے بھائیوں اور بہنوں,
اس جماعت کو ہم نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے. اکبر الدین اویسی و اسد الدین اویسی نے اپنا خون دیا ہے اس جماعت کے لیے, اس قوم کے وقار کے لیے, عزت کے لیے. خدا را لاج رکھ لو ہماری اسلاف کی قربانیوں کو, لاج رکھ لو ان لٹی ہوئی عصمتوں کو, لاج رکھ لو ان لٹی ہوئی آبروؤں کو, لاج رکھ لو ان مسلمان بھائیوں کا جنہوں نے اپنے داڑھیوں کو کٹایا ہے, لاج رکھ لو ان بہنوں کا جن کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا. یہاں سے اگر چلتے چلے جاؤں تو 10 منٹ کا فاصلہ ہے بیگم بازار. بیگم بازار سے جب مسلمان گزرتا تو اس کی ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالا جاتا تھا. کیا آج ہے کوئی مائکا لال سرزمین دکن میں ہماری ٹوپی کو اچھالنے کی ہمت رکھنے والا؟ کوئی ماں کا جنا نہیں ہے ابھی پیدا ہوا. کیونکہ ہمارا ایمان زندہ ہے, ہمارا اتحاد زندہ ہے, ہماری جماعت زندہ ہے, ہمارا صدر زندہ ہے, ہمارے یہ کارپوریٹر زندہ ہے. ان کا جذبہ, ان کی ہمت, ان کا خلوص, ان کا ایمان. کوئی ماں کے جنے کو اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری ٹوپیوں کو اچھالے. خدا را سمجھو میری اس بات کو, وقت بڑا نازک ہے. وقت کی نزاکت پہ تو بات نہیں کروں گا, ہر کوئی جانتا ہے صدر صاحب کہیں گے, مگر میں صرف یہ بات ضرور کہوں گا, اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اسی کو آزماؤں گا جو میرا قریبی بندہ ہے. اور اللہ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا, جو میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس سے خوش ہوں گا اور نوازوں گا. ارے میرے بھائی, میری خوشی, میری مسرت کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. جب میں یہ سٹیج کو دیکھتا ہوں, زندگی میں بہت کم وقت آئے کہ اکبر الدین اویسی نے جلسے کی ابتدا سے لے کر آخر تک سب کو سنا ہے. بہت کم وقت, ہر وقت یوں آتا ہو تقریر کرا چلا. کئی مرتبہ آیا تقریر کیا, بیرسٹر صاحب کی تقریر بھی باقی ہے لیکن خاموش چلا جاتا. آج ایک زمانے کے بعد جلسے کی ابتدا سے آخر تک بیٹھا ہوں, سن رہا ہوں, سب کو سن رہا ہوں. تمہیں میری مسرت کا اندازہ نہیں, تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ 2014 میں تنہا نکلا تھا, 18,000 کلومیٹر پھرا تھا اور یہ طے کر کے نکلا تھا کہ آج نکلا ہوں کئی آوازیں پیدا کروں گا جو للکاریں گی, حکومتوں سے لڑیں گی, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گی. آج مہاراشٹرا کی کئی بولتی ہوئی بے باک آوازوں کو اللہ نے سنایا ہے. الحمدللہ, اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا بھی کوئی غم نہیں. ان اسٹیج سے اتر کر وہاں بیٹھنے کی بے چینی ہے, اس لیے قیادت بہت کر چکے,
قیادت اب تمہارے حوالے، اب ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اور تم کو دیکھ کر مزے لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری کامیابی کا جشن منانا چاہتے ہیں، تمہاری بے باکی کے قصوں کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ وارث بتائیں گے مجلس کیا تھی نہیں معلوم تھا، صحیح یا غلط؟ اٹھا کے لائے، کرنا کیا ہے بھائی پوچھے میرے سے، صحیح ہے یا غلط؟ امتیاز بھائی آئے تھے ممبئی، صحیح ہے نہیں؟ ارے لڑو آپ کہا میں نے، آپ بتاؤ آج کیا دن آیا ہے، کیا دن ہے کہ اتنے چہرے ہیں مہاراشٹرا کی قیادت کے۔ مبارک تم کو، مبارک تم کو، مبارک آپ کو، مبارک امتیاز جلیل صاحب آپ کو، مبارک وارث پٹھان صاحب، مبارک آپ سب کو۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ اسد صاحب جو کہتے ہیں نا ہم لیڈر بنانے کے لیے آئے ہیں، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی نکلے تھے لیڈرشپ بنانے کے لیے، لیڈرشپ بن گئی۔ اب اس کارواں کو آپ کو آگے بڑھا کے لے جاتے، لے جائیں گے نا، آپ کو لے جانا ہے۔ ہم دو بھائی نکلے تھے، ہمارے ایم ایل ایز، ہمارے کارکن حافلے کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکلے تھے۔ ہم کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کہا گیا کہ گولی مار دیں گے، لیکن ہم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ بینڈرا میں بال ٹھاکرے زندہ تھا، اس وقت وہاں ٹھہر کر ہم نے شیو سینکوں کو للکارا تھا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرے تھے ہم۔ یہ بھی تھے، وارث بھائی بھی گھبرا جاتے تھے پہلے، صحیح ہے نا؟ اکبر بھائی یہ کیا ہے؟ ارے ہم نے محنت کی، کوشش کی، اور مجھے یاد ہے ممبئی میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا 92 کے بعد میں اتنی زوردار آواز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کو ہم نے سنا ہے اکبر صاحب۔ یہ عالم تھا۔ ارے بہت محنت کی۔ یہ گوونڈی میں عتیق صاحب ہیں۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں کہ کن مصیبتوں، کن محنتوں کے ساتھ ہم نے اس مقام کو حاصل کیا۔ خدا را ممرا، یہاں بیٹھے ہیں ممرا کے لوگ بیٹھے ہیں، سارے ممرا کے لوگ۔ ممرا آنے سے پہلے کہا گیا ممرا میں آئیں گے تو اکبر صاحب تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ آوارڈ نے کہا تھا، کیسا جلسہ ہوا تھا۔ ارے ممرا والوں نے اتنی محبت دی، اتنی محبت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ممبئی کے مسلمانوں کی محبت کا، قرضدار ہے ممرا کے مسلمانوں کی محبت کا، قرضدار ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کی محبت کا۔ میں قرضدار ہوں تمہارا۔ دنیا تو نفرت کر رہی تھی، دنیا تو مٹانا چاہتی تھی، لیکن تم محبت کر رہے تھے اور دنیا کو فتح کرنے کی ہمت دے رہے تھے۔ آپ کی محبت پہ قربان۔ ارے بڑی محنتوں کے بعد یہ مقام حاصل ہوا۔ خدا را سمجھو، ہر وقت صرف یہ بولو وہ بولو، ایسا بولو ویسا بولو،
میں مداری نہیں، کوئی مسخرہ نہیں، جوکر نہیں، میں اپنی قوم، اپنے ملت کا درد لے کر گھومتا ہوں اس سینے میں، اور درد میرا میری زبان پہ الفاظ کی طرح آپ کی شکل میں، خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ میں مداری نہیں، ڈگڈگی بجانے والا نہیں، وہ حجابی بہن جس کا حجاب چھینا گیا، میں اس کا بھائی ہوں، اس بہن کا درد لے کر آیا ہوں۔ وہ اخلاق جس کو مارا گیا، اس کا بھائی ہوں، اس کا درد لے کر آیا ہوں۔ وہ رگبر جس کو مارا گیا، میں اس کے افراد خاندان کے درد کو لے کر آیا ہوں۔ وہ کرناٹک کی حجابی بہن جس کے تعلیم سے جس کو روکا گیا، میں اس بہن کا بھائی ہوں جو تمہارے سامنے درد لے کر آیا۔ میں اس اذى جس کو بند کرنے کے منصوبے ہیں، اس اذى کی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کو اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی ہر شہر میں زوردار آواز میں گنجانے کی تڑپ اور خواہش کو لے کر تمہارے درمیان میں آ۔ وہ شریعت جس پر حملے ہو رہے ہیں، اس شریعت کا درد لے کر آیا۔ وہ اوقافی جائیدادیں جس کو وقف ترمیمی بل کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس درد کو لے کر آیا۔ ٹرین میں داڑھی کے نام پہ جس کو گولی ماری گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ ٹوپی جس بھائی کی اچھالی گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ وہ گھر جو بلڈوزر کی زد میں ڈھیر کر دیے گئے، ان گھر والوں کے درد و تڑپ کو لے کے تمہارے سامنے آیا۔ خدا را ان کا درد میری آواز اور میرے خطاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، اے ظالم، تو کتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دنیا اب یہ دیکھے گی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھکتا ہے یا مظلوم خوشی خوشی ظلم کو سہتا ہے اور اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ کیا تم ظالم کے سامنے جھکو گے؟ آواز ہی نہیں۔ اے مظلوم مسلمان، کیا تو ظالم کے ظلم کے خلاف جھکے گا؟ کیا تو ظلم کے آگے تھکے گا؟ کیا تو ظلم کو آگے اپنی آواز کو کمزور ہونے دے گا؟ اے ظالم، تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا، ہم ظلم سہتے سہتے جھکیں گے نہیں۔ دیکھتے ہیں ظالم میں دم ہے یا مظلوم میں دم ہے۔ 50,000 فسادات میں ہم نہیں جھکے، ہم نہیں دبے، ہم نہیں ڈرے۔ اب یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا، نہیں ڈرا سکتا۔ ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چلتے۔ بہت آئے بہت گئے، یہ بھی چلا جائے گا، ہم کہیں نہیں گئے، نہ ہی جائیں گے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں،
کیا تمہاری بہنیں حجاب چھوڑ دیں گی؟ کیا تم اذانوں سے، مساجد سے اذان کی آواز کو بند ہونے دو گے؟ کیا تم حجاب کے نام پہ بیٹی کو پڑھنے سے محروم کرنے دو گے؟ کیا بیف کے نام پر تم ہم کو مارنے دو گے؟ کیا تم مرو گے؟ ارے دیوانو، اے ظالم، نہ میری بہن حجاب چھوڑے گی، نہ میرے امام مساجد سے اذان کو روکیں گے، نہ میرا مسلمان شریعت سے دور ہوگا، نہ میرا مسلمان بھائی سنت رسول اللہ سے دور ہوگا۔ ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، جو چاہے کھائیں گے، جو چاہے پہنیں گے، نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں، نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں۔ یہ ملک ارے زور سے بولو، ارے 3 گولیاں کھایا، 70 مرتبہ چاقو تلواروں سے مارے، کیا آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے۔ خالی ایک جملہ بولا جیسا میری بہن بولی، میں بھی ایک ہی جملہ بولا، یوگی یو پی آ رہا ہوں، صرف اتنا ہی بولا نا۔ ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے، صدر کا حکم باقی ہے، جاؤ بولنا باقی ہے، صرف کہا یو پی آ رہا ہوں چلو گے۔ مجھے حیرت ہوئی، صرف امتیاز جلیل صاحب آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے تھے، صحافت سے تھے، میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے ہیں، صرف کس پہ؟ یو پی آ رہا ہوں۔ دیکھے الحمدللہ کیا اہمیت ہے، کیا طاقت ہے کہ اس طاقت، اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب کمزور ہو گئی اس کا پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے ہوشیار، اس کو نہیں آنے دینا، نہیں آنے دینا۔ تم کون نہیں آنے دینے والے؟ آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں، دستور نے حق دیا ہے، کہیں پہ بھی گھوم سکتا ہوں، کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، کہیں پہ بھی کچھ بھی کھا سکتا ہوں، کہیں پر بھی کچھ بھی پہن سکتا ہوں، دستور کے دائرے میں رہ کے کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ اب تو توبہ کر رہے ہوں گے میں بول رہا ہوں،
توبہ کر رہے ہوں گے، سب پورے بول دیے ہوں گے، آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہندوستان کی کوئی بھی الیکشن کی پولنگ کا ڈیٹ 15 نہ ہو۔ صحیح ہے نا؟ واہ، اب دیکھ لو کوئی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں آئے گا۔ کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لو، اللہ از دا بگیسٹ پلانر، یہی ہے نا؟ تم ختم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ، آپ کو معلوم اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، اللہ 2 مرتبہ مسکراتا۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے، دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے، اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، ایک اس مرتبہ۔ دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچے گرانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے، تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ یہ لوگ مجلس کو گرانا چاہ رہے تھے اور اللہ مسکرا رہا تھا، اللہ مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھ لو، اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ جماعت کے ہم محتاج ہیں، جماعت کسی کی محتاج نہیں۔ عبد الواحد اویسی نہیں، سالار ملت نہیں، کل کو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، امتیاز جلیل یا پھر ہمارے بہار کے اختر الایمان نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن جماعت کا کام، اللہ کا کام ہمارے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ سمجھو، شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، جماعت قائم و دائم رہے گی، جماعت رہے گی۔ کل کو ہم نہیں تو اللہ ایک نہیں 1000 اکبر اویسی کو پیدا کر لے گا۔ اسد الدین اویسی نہیں تو اللہ 1,00,000 اسد الدین اویسی کو پیدا کر دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ خدا را اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے تو دولت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ عزت دے کر بھی آزماتا ہے تو عزت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ طاقت دے کر بھی آزماتا ہے تو طاقت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ منصب دے کر بھی آزماتا ہے تو منصب کھینچ کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے، یاد رکھو، یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں شاید آپ کہیں گے کہ اکبر اویسی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا کہیں گے، مگر میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں بیٹھے لوگ اللہ کی آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائیں گے، اس کامیابی کی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو میری نظریں دیکھ رہی ہیں جو آج کے کارپوریٹر ہے یہ کل کے ایم ایل ایز ہوں گے، کل کے ایم ایل ایز پرسوں کے ایم پیز ہوں گے، پرسوں کے ایم پیز ترسوں کے منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھو میری اس بات کو، یہ کامیابی آزمائش ہے۔ اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نہ چلو، ثابت قدمی کے ساتھ چلو، مضبوطی کے ساتھ چلو، اپنے رائے دہندگان کے درد کو سمجھو، اس کے دکھ میں شامل رہو، اس کی آواز بنو، اس کی فریاد کو سنو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو میری ایک نصیحت گاٹھ باندھ کے لکھ لو،
ہم ہر کام عوام کا نہیں کرا سکتے، ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے، بے شک میں بھی ہر کام نہیں کر سکتا، کتنا بھی کرو بہت کچھ چھوٹ جاتا، مگر عوام سمجھتی ہے ایم ایل اے کچھ بھی کر سکتے، کارپوریٹرز کچھ بھی کر سکتے، ایم پی صاحب سب کچھ کر سکتے۔ ارے ہمارے بھی حدود ہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو، کام نہیں کر سکتے تب بھی عوام کو سنو یاد رکھ رہے، سمجھ رہے میری بات کو، کام نہیں کر سکتے تب بھی سنو، کم از کم اس فریادی کے دل کو ٹھنڈک تو پہنچ جائے گی کہ میں نے اپنے نمائندے کو بیان تو کر دیا، دکھ کا اظہار تو کر دیا، تکلیف تو بیان کر دی، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ افسوس عوامی نمائندوں کے پاس سننے کی بھی فرصت نہیں۔ میرے والد نے مجھ سے کیا کہا معلوم آپ کو؟ میرے والد نے کہا، میاں کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اطراف اتنے لوگ ہیں اور تم چھڑ پھڑ غصہ کر رہے ہو۔ ارے اللہ تم کو کامیاب لیڈر بنا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو ناکام بنا رہے ہو۔ پھر میرے والد نے کیا کہا معلوم مجھ سے؟ میاں دنیا میں اللہ کے سینکڑوں بندے ہیں، لاکھوں بندے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے تم جیسے بندے کا انتخاب کیا، ایک فریادی کو، ایک دکھ بھرے انسان کو، درد میں ڈوبے ہوئے عورت کو بھیجا تمہارے پاس بھیجا۔ اللہ چاہتا تو کسی کے پاس بھی بھیج سکتا تھا۔ ارے اللہ نے تم کو منتخب کیا، سینکڑوں بندوں میں سے تمہارے پاس بھیجا۔ ارے اس اللہ کے اعزاز کو سمجھو، اللہ کی اس عنایت کو سمجھو، اللہ کی اس نوازش کو سمجھو، اور سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ ہے خدا را، میری اس نصیحت کو یاد رکھ لو۔ میں کبھی سیاست میں آنا نہیں چاہتا تھا، نہ مجھے ایم ایل اے بننے کا کبھی شوق تھا، نہ خواہش تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن آج ہوں، اللہ کی مرضی، باپ کی محبت اور حکم، اور باپ داخل میرے بڑے بھائی کا حکم، میرے امیر کا حکم کہ آج بھی کھڑا ہو۔ اطاعت امیری میں ہی کامیابی ہے، یاد رکھو، بڑوں کے احترام و عزت میں ہی کامیابی ہے۔ خدا را کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے۔ یہ جماعت آپ کی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں۔ مہاراشٹرا و تلنگانہ کی عوام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب بہنوں، بہار کے میرے پیارے مسلمان بھائی بہن، آپ تمام کا شکریہ، آپ تمام کا احسان مند، آپ تمام کا ممنون کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں عوام کو ان سب کی طرف سے اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ
کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آپ کے دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ تھے اور رہیں گے. آپ کی آواز بن کر ہم ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں گے. ہم آپ کی ہمت بن کے ہم آپ کی حق کی لڑائی لڑیں گے. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابی و کامرانی عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جن امیدوں کے ساتھ ہماری عوام نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے مولا، ان کی امیدوں پہ کامیاب و کامران اترنے کی توفیق وہ ہدایت ہم کو عطا فرما. اے اللہ عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا کر دے. اے اللہ جب کبھی بھی ہمارے قدم لڑکھڑائیں تو مولا تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں استقامت پیدا کر دے. اے اللہ جب کبھی بھی ہماری آواز کمزور پڑے تو مولا تو اس آواز میں ایک نئی طاقت دے دے. اے اللہ ہماری بستیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بہنوں کے حجاب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بلڈوزروں سے ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا. اے اللہ ہم سے بے شک بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں مولا، تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گناہوں پہ ہم کو معافی دے دے. اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، اے اللہ ہمارے غلطیوں پہ ہم کو معافی دے دے. اے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا، اے اللہ ہم کو معافی دے دے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما مولا. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما مولا. ارے ظالم ظلم کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ تو ظالم کو شکست دے دے. اے اللہ تم مظلوم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ تو ظالموں کا خاتمہ کر دے. اے اللہ ہمارے حوصلوں کو کمزور ہونے نہ دے. اے اللہ ہنستے ہنستے تیری راہ میں شہید ہونے کے جذبے سے ہم کو سرشار کر دے. اے اللہ ہم کو طاقت دے، ہم کو قوت دے کہ ہم اپنی جماعت کی حفاظت کریں. اے اللہ مجلس کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، ان کو صحت دے، لمبی عمر دے. اے اللہ مہاراشٹرا کے صدر امتیاز جلیل کی حفاظت فرما، ان کو صحت دے، لمبی عمر دے. اے اللہ بہار کے صدر اختر الایمان کو تو لمبی عمر دے، ان کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی و کامرانی دے. اے اللہ بہار کے 5 MLAs کی تو حفاظت فرما، ان کو کامیابی دے. ان کی آل اولاد کی تو حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک نوجوان نکلا تھا ایک نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مولا، مگر نہیں معلوم کہ تیری کیا مرضی تھی کہ شکست ہوئی مولا. اس عادل نوجوان کو تو ایک نئی ہمت، نیا عزم دے کہ وہ آگے کی لڑائی اور کامیابی سے لڑے. اے اللہ اس بندے نے بہت محنت کی تھی لیکن شکست ہوئی مولا، تو اس کو کامیابی دے. اے اللہ امتیاز جلیل کے دامن کو کامیابیوں و کامرانیوں سے بھر دے مولا. ان کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے، ان کی آل اولاد کو خوشیاں دے دے. اے اللہ یہ راجستھان کا صدر بیٹھا ہے، بڑی شکست دیکھنے کے بعد بھی منزل سے جڑا ہوا ہے. اے اللہ تو
تو اس کی مصیبتوں کو دور کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو اس کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، دہلی کا صدر بھی بیٹھا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس کو بھی کامیابی دے دے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ کارپوریٹر جو منتخب ہوئے ہیں مولا، اے اللہ تو ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی مصیبتوں میں غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جو امیدوار ہارے ہیں الیکشن میں مولا، تو ان کی ہمتوں کو ٹوٹنے نہ دے۔ اے اللہ تو آنے والے کل میں بڑی سے بڑی کامیابی سے ان کو نوازے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ وارث پٹھان بھی کام کر رہا ہے مولا، تو اس کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، احمد بلالہ نے محنت کی ہے مولا، اے اللہ تو اس کی خدمت کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جب سے بہار کا رخ ہوا ہے، ماجد حسین نے 100 مرتبہ بہار آتا رہا جاتا رہا، یو پی آتا رہا جاتا رہا، امیر کے حکم پر، صدر کے حکم پر جان کو ہتھیلی پہ لیے محنت کر رہا ہے مولا، تو اس کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ، معراج صاحب نے محنت کی ہے، اللہ تو ان کے خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، مجلس کے سارے قائدین جنہوں نے بھی محنتیں کی ہیں مولا، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے صدر نقیب ملت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اگر اس خطاب میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو مولا آئندہ کے خطبات میں ان غلطیوں کو دور فرما، ان غلطیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اب وقت ہے میرے ہدیے کا، کہے کا آج نہیں آنے والا تھا، بہت درد ہے پیٹ میں، صدر صاحب کا حکم ہوا آ گیا، امیر کی اطاعت ہے کہ کھڑا ہو درد میں بھی تکلیف میں بھی، میرا ہدیہ ہے مجھے دینا، زوردار دینا، اتنی زوردار آواز کا جواب، اس سے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، بیرسٹر اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، حیدرآباد، مہاراشٹرا، بہار، اتر پردیش، وہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔